جب بھی کسی جگہ کوئی انسان کام کرے اور کام کے بیچ میں سے لالچ ختم ہو جاتا ہے، لالچ نہ ہو تو انسان کام بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ میں ہوں یا آپ یا کوئی بھی انسان، جب کام کو لالچ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ کام یقین مانیے چاہے کتنی بھی محنت سے کیا گیا ہو، لالچ کے ساتھ کیا ہوا کام کبھی بھی سکسیس نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی کامیابی اس میں ملتی ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم اپنے کسی بھی صوفی سنت کو دیکھیں، بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، یا جن لوگوں نے ہسٹری میں اتہاس رچا ہے نا، ان کے اندر کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے۔ جب لالچ نہیں ہوتا ہے تو انسان کام بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے لالچ کو دور کر کے ایک بہت بڑا کام کر کے دکھایا۔ میں آپ کو ان کے تعلق سے کچھ عرض کروں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑے شاعر بھی تھے، اور آپ بہت بڑے ادیب بھی تھے، اور آپ یوں کہہ لیں کہ 100 سے زیادہ علوم و فنون پر کتابیں لکھی تھیں۔ آپ بہت بڑے ماہر تھے علم کے معاملے میں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے شاعری میں کلام لکھے، نعت شریف لکھی، حمد لکھی، تو پورے میں آپ کا شہرہ ہو گیا، چرچا ہو گیا، اور ہر طرف سے یہ آواز آتی رہی، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ پوری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ امام احمد رضا کی جو قلم کی آواز ہے، غالب نے لکھا، اقبال نے لکھا، بڑے بڑے شاعروں نے بہت کچھ لکھا، لیکن جو نبی پاک سے والہانہ محبت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر جو انہوں نے قلم اٹھائے، ان کی سیرت، ان کے انداز، ان کے طور طریقے، اور پھر حدیثوں کی روشنی میں آپ نے کلام لکھے۔ ایسا نہیں کہ مطلب کوئی بھی ذہن میں شعر آیا اور اٹھایا، اس کو ادھر سے جوڑا ادھر سے لکھ دیا، نہیں۔ آپ دیکھیں، حدائق بخشش کو آپ جب پڑھتے ہیں، آپ ان کے کلام کو پڑھتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں جگہ جگہ آپ کو عشق بھی نظر آتا ہے، ان کے کلام میں خوف خدا بھی نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اعلیٰ حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو لکھا لیکن خوف خدا پر کوئی بات نہیں کی، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ آپ اسی کلام میں ایک دیکھیں، آپ مصرع آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہائے غافل وہ بھی کیا جگہ ہے، ہائے غافل، غافل بولیں تو مطلب جو گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں، شراب میں، جوئے میں، نمازیں قضا کر کے اپنے ماں باپ کو ستا کے زندگی گزار رہے، تو اس کو کہتے ہیں ہائے غافل، مطلب تو بھول گیا ہے، وہ بھی کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں اور 4 پھرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ 5 جاتے یعنی ایک جنازہ اور 4 کاندھوں پہ اٹھانے والے لوگ۔ اب وہ گئے اور جا کر کے جنازے کو قبر میں دفنا دیا، اس کے بعد جو لوگ آئے تو گویا کہ آپ مثال دے رہے ہیں کہ یہ جو 4 کاندھے پر لے گئے تھے، یہ آئے تھے اور ایک بندہ اپنا چھوڑ آئے تھے۔ تو ان کی آج ہمارے یہاں جلسوں میں، اسٹیجوں میں نا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالی نعرے رسالت، نعرے تکبیر، اور انہوں نے ایسا لکھ دیا، اور کر و فر، اور یوں کر کے اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ امام احمد رضا کو صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، آپ ان کے انداز کو پڑھیں، آپ ان کے طور طریقے کو پڑھیں۔ یہ اگر کسی چھوٹے بچے کو ہاتھ لگ جاتا تھا دھوکے سے، چوٹ لگ جاتی تھی تو اس سے معافی مانگتے تھے، کسی کو تکلیف پہنچ جاتی تھی آپ سے تو اس سے آپ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے تھے، اس سے آپ درگزر کی بات کرتے تھے کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے وہ سید زادے کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا نا، تو آپ ٹولی میں بیٹھے ہوئے تھے، بعد میں آپ کو خوشبو آئی، میں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ ارے آپ میں سے کون سید زادہ ہے، تو آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کے اندر عشق رسول بھی تھا، ادب بھی تھا، آپ کے اندر صبر بھی تھا، علم بھی تھا، آپ بہت بڑے علم والے تھے۔ آپ یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی آتا تھا تو پریشان ہو جاتا تھا، یا آپ کے پاس کوئی آتا تھا تو اس کو اتنا ڈانٹتے تھے، ڈپٹتے تھے، نہیں۔ ان کی یہ جو ہسٹری یا جو امام احمد رضا کا یہ انداز آج ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے کچھ اسٹیجوں پر، سارے تو نہیں لیکن کچھ جگہوں پر جلسوں میں اس طریقے سے توڑ مڑو کے پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائٹ تھے، بہت زیادہ ہمبل نہیں تھے۔ نہیں، آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، امام احمد رضا خان بہت ہمبل تھے۔ آپ دیکھیں ان کے اندر، میں چونکہ لالچ کی بات کر رہا تھا، تو لالچ بالکل نہیں تھا، اور جس انسان کے اندر لالچ نہیں ہوتا ہے نا، تو وہ جس مقصد کے لیے یا جس کے لیے کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کی منشا وہی ہوتی ہے کہ بس مجھے وہ مل جائے۔ جیسے بھی آپ دیکھ لیجئے سی جے پی میں ہمارے
چھاتروں نے دہلی میں جنتر منتر پر پروٹیسٹ کیا، بغیر لالچ کے کیا، اور مدد کرنے والوں نے مدد کی، جیسے ہمارے جنید بھائی تھے اور بھی لوگ تھے۔ اب لوگوں نے آ کر کے وہاں اپنے دل کھول کے مدد کیا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کو یہاں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، نام ہوگا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں اس کے بعد بھی دیکھ رہا ہوں ان بچوں کو اپنے نام کی کوئی فکر نہیں ہے، اور یقین مانیں کہ ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے۔ زیادہ تر آپ دیکھ لیں اپنے ماں باپ سے اگر یہ محبت کریں گے تو یہ ٹوٹ کے محبت کریں گے بغیر لالچ کے۔ کہیں اور دل لگ جاتا ہے تو بھی وہاں ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر یہ اسی میں جھک جاتے ہیں، اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام لکھتے تھے، ایک نان پارا کے ایک بہت بڑے امیر تھے، اس وقت ان کو حکیم کہا جاتا تھا، بہت مالدار، بہت پیسے والے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے قلم کی طوطی بول رہی ہے، ان کے قلم کو جو ہے سراہا جا رہا ہے، بہت دنیا بھر میں جو ہے ان کے کلام مشہور ہو رہے ہیں۔ تو اس نان پارا کے حکیم مالدار امیر نے پیغام بھجوایا کہ میرے بارے میں بھی آپ کچھ لکھو، میرے لیے آپ کچھ لکھو گے تو میں آپ کو پیسے دوں گا، اور اتنا پیسہ، اتنا مال اور دولت ملے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، پھر ایک کلام لکھنا شروع کیا، اور اس تصور میں کہ میں کسی دنیا دار کے لیے کیوں لکھوں، مجھے پیسے کا کیا لالچ۔ آپ کے کچھ چاہنے والوں نے کہا بھی کہ حضرت آپ لکھیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے، تو اس سے آپ بچوں کو کھلا سکتے ہیں، جو بچے اسکول میں مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کا خرچہ نکال سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں کہ بھئی حضرت آپ ایسا کر دیں ویسا کر دیں تو یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا۔ ارے بھائی یہ چاپلوسی ایک عالم کے لیے بہت نقصان دہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک بھیڑیا بکریوں میں گھس کے اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا ایک عالم کسی کی چمچہ گیری چاپلوسی کرتا ہے تو وہ دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک عالم کے لیے چمچہ گیری والا کام نہیں ہونا چاہیے، ایک عالم کو کسی کی چاپلوسی کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال ہے، ان کا حسن، ان کی خوبصورتی ہے، ان کی صفات ہیں، ان کے اچھے اخلاق ہیں، وہ اتنی زبردست ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، دنیا کے اندر کوئی ان کے اندر کوئی برائی نکال ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر آپ نے لکھا یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے، خار بولتے ہیں کانٹے کو، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ اگر کوئی بھی پھول چننے کے لیے جاتے ہیں کسی جگہ تو اس میں کانٹا ضرور ملتا ہے، اور یا پھر فرماتے ہیں یہی وہ شمع ہے کہ جس میں دھواں نہیں۔ آپ کوئی بھی چراغ دیکھ لیجیے، جلتا ہوتا ہے نا، پہلے چراغ جلتے تھے گھروں میں، یا ابھی بھی کینڈل جلتی ہے تو اس میں کچھ دھواں بھی نکلتا ہے، لیکن فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سیرت، اخلاق، انداز، پیار، طور طریقہ ہے کہ آپ ہر طریقے سے، ہر پہلو سے ان کو دیکھیے تو کوئی ان کے اندر کوئی کمی نکال ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں یہ وہ شمع ہے، یہ وہ چراغ ہے جس میں دھوئیں کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی دھواں نہیں، کوئی بدبو۔ اچھا دھواں ہوتا ہے تو بدبو بھی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہ ایسی لو ہے کہ اس میں دھواں ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اسی میں وہ نان پارا کی طرف سے جو کہا گیا تھا نا کہ آپ لکھو تو آپ کو پیسے ملیں گے، اس کو جواب دیتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، کیا مطلب؟ میں تعریف کروں مالداروں کی؟ کہتے ہیں میں مالداروں کی تعریف کروں رضا؟ تو کہتے ہیں پڑے اس بلا میں میری بلا، میں اس بلا میں، یہ بلا کہہ رہے ہیں اس کو، ہے نا، یہ اس کو لالچ ہے نا، یہ لالچ دیا جا رہا ہے، کہہ رہے یہ بلا ہے۔ آج ہمارے یہاں تو مولوی، ہم جیسے 2 ٹکے کے مولویوں کو اگر کوئی لالچ دے دینا کہ بھئی اسٹیج پہ آپ کو یہ بولنا تو کہو یہی بول دیں، کہیں اس جلسوں میں کچھ اور کہنا ہے تو وہی کہہ دیں، کہیں جھگڑا کرنا ہے تو جھگڑا کروا دیں، کہیں کمیٹی کے لوگوں کی چمچہ گیری کرنا ہے تو وہ چمچہ گیری کریں گے اور فتویٰ الٹا سیدھا دے دیں گے۔ تو پیسہ دیکھ کر کے فتویٰ بدلنا، پیسہ دیکھ کر کے فتویٰ الٹے سیدھے دینا، یہ ایک عالم کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور یہ چمچہ گیری چاپلوسی کسی عالم میں نہیں ہونی چاہیے، اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے۔ جو بات ہو حق وہ سچ اچھے انداز سے پیش کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا پڑے اس بلا میں میری بلا، اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو خود کہتے ہیں پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اچھا جہاں سے کلام لکھنے کے لیے فرمائش آئی تھی، جس جگہ یہ حکیم رہتے تھے اس جگہ کا نام نان پارا ہے۔ میں گیا ہوں، نیپال کے تھوڑا پہلے ہی ہے، روپیڈیا کے قریب، تو وہاں کے وہ رہنے والے تھے نان پارا کے۔ تو اب اچھا ایک چیز اور، دوسری بات، نان مانے ہوتا ہے روٹی،
اور پارا ہوتا ہے روٹی کا ٹکڑا یا کسی بھی چیز کا ٹکڑا۔ تو اب انہوں نے اس کے یہاں جہاں وہ رہتے تھے اس کا گاؤں کا بھی نام لے لیا گویا کہ اس کی بستی کا بھی، اور پھر وہ جواب بھی دے دیا۔ کہتے ہیں پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، یعنی جن کا کرم، جن کا لطف ہم پر ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو کریم کہا جا سکتا ہے، تو ہاں قرآن کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے رؤوف الرحیم، تو اب رحیم تو اللہ کے ذات ہے، تو اللہ نے ان کو اپنی عطا سے کریم بنایا۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ خود سے کریم ہے، اللہ نے ان کو کرم کرنے والا بنایا ہے، عطا کرنے والا بنایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، مطلب میرا دین جو ہے یہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ کسی بھی کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دو تو وہ واپس دروازے پہ بار بار آتا ہے، پھر لوگ اس کو مار بھی سکتے ہیں، پھر اس کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا تھوڑی نہیں ہے، اور پھر دیکھیے نان پارا سے ملا بھی دیا۔ کیا کمال کا انداز تھا اعلیٰ حضرت کا، یہ سوچ، یہ فکر، یہ دانائی یہ ہر کسی کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اچھا اس میں آخری بات میں عرض کرتا چلوں، جب ان کے اندر لالچ نہیں تھا تو یہ چیزیں ساری آئی کیسے؟ تو اس کا جواب وہ خود دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے اندر کبھی یہ خطرہ، یہ وسوسہ، یہ الٹا سیدھا خیال نہیں آیا کہ میں عالم ہوں، ہاں جو کچھ ہوں یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ ہے۔ تو انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے، مطلب آپ کچھ بھی ہو جائیں، آپ کبھی اپنے آپ کو گمان نہ کریں میں ہوں کیا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے لمبے لمبے پوسٹر میں نام ڈالے جاتے ہیں، ہے نا، علامہ، فہامہ، تو یہ کبیر، تو وہ چھوٹے، یہ صغیر، اور یہ نام وہ نام۔ ارے میرے بھائی پوسٹر میں سیدھا سا نام لکھو نا۔ مجھ سے بھی کئی لوگ کہتے ہیں حضرت آپ حافظ، قاری، مولانا یہ لگایا کرو، اور یہ میں جو لگاتے ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں مت لکھو کچھ بھی، سمپل سا نام میرا ڈالو، کیوں؟ مٹے مٹے نام ہو ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا خود یہ کلام ہے، وہ کہتے ہیں بھئی آپ لوگوں کے لیے کام کرو، خلق خدا کرو، سماج کے لیے کام کرو، نام کی فکر نہ کرو، آپ کی نیت صحیح ہوگی نام تو اپنے آپ ہی ہو جائے گا۔ تو ہمیں لالچ نہیں کرنا ہے، ہمیں محبتوں سے کام کرنا ہے، ہمیں اخلاص سے کام کرنا ہے، ریاکاری بھی نہیں کرنا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ آج اگر ہمارے اندر لالچ نہیں ہوگا تو ہم سماج کے لیے، دین کے لیے، دیش کے لیے بہترین کام کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اسی طریقے سے سنتے رہیے، دعاؤں سے نوازتے رہیے، اور دوسروں لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے رہیے۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر اور کمنٹس کیجیے، دعاؤں سے نوازیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔